السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم سب ایمان والے کو ہمارے پیارے رسول نے ایک ایک باتیں کھول کھول کر صاف صاف طور پر بتا دی ہے۔ چنانچہ علم نفسیات کے درس نمبر 2 میں جو کل آپ تمام سامعین کو بتائی گئی تھیں، اس میں سے چند باتیں رہ گئی تھیں، وہ بغور سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف سے علم نفسیات کے چند اصول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نفسیاتی اصول بھی سکھائے ہیں، جیسا کہ نمبر 1 میں بتایا گیا، انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 4842، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، جس کا ترجمہ ہے لوگوں کے مرتبے اور درجے کے اعتبار سے ان کا لحاظ کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو۔ لوگوں کے رتبے اور درجے کے اعتبار سے ان کا لحاظ کرو۔ فائدہ: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لباس تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھا رہتا تھا۔ جب کوئی وفد آتا یا کسی بادشاہ کی طرف سے ایلچی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لبادہ زیبتاً فرماتے۔ حضرت رسول اکرم سرورت عالم کی رضائی بہن شیمہ جب آپ کے پاس سے ملنے آئی تو آپ نے اس کا پرتباغ استقبال فرمایا، یعنی ویلکم فرمایا، اور اپنی چادر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی۔ نمبر 2 میں فرمایا گیا، امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم۔ یہ کنز الاعمال میں لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ: ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے معیار کے مطابق بات کرو، یعنی جو جتنی عقل والا ہے ان کے حساب سے ان کا جواب دو، ان سے بات کرو۔ فائدہ: ایک دیہاتی نے آپ کی خدمت میں آ کر مسئلہ معلوم کیا، مگر دیہات کے عربی زبان میں سوال کیا، امینم برم سیام فم سفر، امینم برم سیام فم سفر، یعنی کیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی دیہاتی لہجے میں جواب دیا اور فرمایا، لیس منم برم سیام فم سفر۔ دیکھیے، جس طریقے سے وہ دیہاتی نے عربی میں سوال کیا، اسی طریقے سے ان کے عقل کے مطابق ہمارے پیارے آقا نے جواب دی، یعنی سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس منم برم سیام فم سفر، یعنی سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدثون الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ ترجمہ: لوگوں سے وہی بات کرو جسے وہ سمجھ سکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی اگر ہم اس کے حساب سے بات نہیں کریں گے، نہیں سمجھائیں گے، تو لوگ سمجھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول جھوٹے ہیں، ان کو صحیح بات بتانے نعوذ باللہ آتی نہیں ہے، صحیح گائیڈ دینے کے لیے ان کو جو ہے سمجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، ان کو فراست نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی منقول ہے، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: کسی قوم کے سامنے ایسی بات مت کرو کہ جو وہ نہ سمجھ سکے، ورنہ وہ بات فتنہ بن جائے گی۔ فائدہ: نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے سامنے ایسی بات نہ کی جائے۔ یہاں بچے بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی والدین بچے کو سمجھائے تو ایسی بات نہ کی جائے جس کے وہ اہل نہ ہو، یعنی جس کو وہ لے نہ پائے، وہ بات کو اس پہ چل نہ پائے، عمل نہ کر پائے، ورنہ نقصان ہوگا۔ استاد کو چاہیے کہ ہر کتاب کا خلاصہ بیان کر دے اور نئے مضامین پر بھی ان کو مطلع کرے، یعنی اطلاع کر دے، بلکہ ان کو لکھوا دیا کرے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یسروا ولا تعسروا، ہمارے نبی نے فرمایا، ترجمہ: آسان کرو، مشکل نہ بناؤ۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 3 میں لا تغضب، یعنی ترجمہ: غصہ نہ کیا کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ آپ نے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس وقت عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ غصے میں ایک آدمی ایسی باتیں کرتا ہے یا ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ غصہ ختم ہو جانے کے بعد اس کو افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ عقل سے کام لے اور غصے پر قابو پائے، حلیم بننے کی کوشش کرے، یعنی بردبار بننے کی کوشش کرے۔ نمبر 4 میں لکھا ہے، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا۔
یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، آسان کرو مشکل نہ بناؤ، خوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤ، ایک دوسرے کی بات مانو آپس میں اختلاف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں کام کرنے کے 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ الف، کام لینے کے لیے کام کو آسان بنا کر پیش کیا جائے، کام لینے کے لیے کام کو آسان بنا کر پیش کیا جائے۔ استاد طلبہ کے سامنے مشکل سے مشکل سبق اگر آسان بنا کر پیش کریں گے، یا طلبہ سے کہے کہ سبق بہت آسان ہے، تو طلبہ بھی اس سبق کو آسان سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف آسان سبق کو اگر استاد کہے یا ماں باپ کہے کہ یہ سبق، یہ بات، یہ کام بہت ہی کٹھن، بہت ہی مشکل ہے، تو طلباء کے نفسیات پر اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی اس کے دماغ میں وہ بات گھس جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے کہ یہ سبق بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، بہت وزنی ہے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کام بہت ہی مشکل ہے، یہ سبق بہت ہی مشکل ہے۔ کام لینے والا اگر انعام دینے یا کچھ کھلانے کی خوشخبری سناتا ہے، تو ماتحت بھی خوش دلی سے مشکل کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کام نہ کرنے پر وعید یا سزا سناتا ہے، تو ماتحت کام کرتے ہیں لیکن بد دلی کے ساتھ، یعنی خوش دلی کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں۔ استاد سبق یاد کرنے پر طلباء کو انعام کے طور پر کچھ دیتا ہے تو سارے طلباء خوب دلچسپی سے پڑھتے ہیں، اور اگر استاد سبق یاد نہ کرنے والے طلباء کو سزا دیتے ہیں تو پڑھنے والے طالب علم بھی بڑی بددلی سے استاد کی مار کے خوف میں سبق یاد کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ بچے اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں ایسے دجالی ماحول میں پرورش پا کر، کیونکہ گھر میں پرورش تو اکثر و بیشتر کے یہاں ہوتی نہیں ہے، ادب تمیز ڈسپلن رسپیکٹ، بڑے چھوٹے استاد ماں باپ کی، ان کو یہ بھی پتہ نہیں آج کے بچوں کو کہ ہمارے استاد ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 استاد بنائے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو صرف ایک ہی ماں باپ کا پتہ ہے، اس لیے کہ استاد بھی ماں باپ کے درجے میں ہے۔ جس طرح اپنے ماں باپ کی عزت، احترام، ادب، خدمت، اسی طریقے سے استاد کی بھی ویسی ہی ادب، خدمت، عزت اور اس کے حقوق ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے بھی بیان کیے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہیں، اور حدیث پاک میں بے شمار جو ہے استاد کی جو ہے قدر، عزت اور منزلت آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے بچوں کو کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی کبھی اکثر بچے مار سے ہی ڈرتے ہیں، سنتے ہیں، سبق سناتے ہیں، پیار سے محبت سے بہت ہی نہ کے برابر جو ہے بچے سنتے ہیں، ایسا دیکھنے میں اور پریکٹیکل آیا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات مانا کرو، اختلاف سے بچو، اس لیے کہ اگر کسی جماعت یا گروہ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کام میں بڑی رکاوٹ آتی ہے۔ ہاں، رائے کا اختلاف ہونا برا نہیں ہے، مشورے سے کسی ایک رائے پر اتفاق کر لیا جائے، لیکن اختلاف رائے پر جمے رہنا کام کو بگاڑ دیتا ہے، یعنی میری رائے صحیح ہے، یہی رائے پہ عمل کرو، باقی رائے صحیح نہیں ہے، یا کوئی رائے دے رہا ہو تو ان کی رائے کو کاٹ دے اور اپنی بات شروع کر دے، ایسا نہیں۔ جو بھی رائے دے رہا ہو صحیح ہے، غلط وہ مکمل اس کو بات کرنے دی جائے، پھر اپنی رائے کہی جائے یا بولی جائے۔ بعض مرتبہ اختلاف رائے کی وجہ سے آپس میں رنجش یعنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جو بغض، غیبت، عداوت، کینہ وغیرہ جیسی مختلف بیماریاں نفسیاتی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر آپس میں گڈ مڈ کرنے لگتے ہیں، آپس میں شکوہ شکایت چگلی چپاٹی کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی رائے مانی گئی، دیکھو فلاں نے میری رائے نہیں مانی، دیکھو میری رائے بہت اچھی تھی۔ میرے محترم سامعین، رائے بھی ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے بھی حساب لے گا، اس لیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی رائے دین کے اس بارے میں، اسلام کو پھیلانے کے بارے میں، مکتب مدرسے کی ترقی کے بارے میں رائے آتی ہے، ان کو چھپانا نہیں چاہیے، قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اجتماعی طور پر سب کے لیے منافع بخش بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل یہ بیان ضرور سنیں، اپنے گھر میں بھی سنائیں، اپنے رشتہ دار دوست احباب کو بھی سننے کی ترغیب دیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہو تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور کم سے کم ایک جن کو شیئر ضرور فرمائیں، اور جو بھائی ہمارے چینل پر نئے سنتے ہیں یا سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو، فیض الحسن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، اور آل والی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو عافیت کے ساتھ سب سے پہلے ہمارا پیغام دینی اسلامی مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔